الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال الله تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حیرت ہے کہ تعلیم میں وہ قوم ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم میں وہ قوم ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، علم کے ذریعے انسان ایمان و یقین کی دنیا کو آباد کرتا ہے. علم کے ذریعے انسان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھلاتا ہے. علم کے ذریعے انسان غیروں کو اپنا، دشمنوں کو دوست اور بیگانوں کو اپنا بنا لیتا ہے. علم کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر امن و امان کی فضا کو پیدا کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پر عالم اور جاہل کے فرق کو واضح کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور تاریکی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ علم کے ذریعے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی دوسرے لوگوں پر فضیلت بخشتا ہے. آپ اندازہ کریں اور غور کریں کہ قرآن کریم کے اندر 6666 کیا ہیں آیات اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں. 6666 آیات میں سب سے پہلی آیت جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے وہ تعلیم کی اہمیت پر نازل فرمائی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا. تو قرآن کریم کا سب سے پہلی آیت جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے وہ تعلیم اور تعلم کی اہمیت پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تھی. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم والوں کو دوسرے لوگوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تم میں سے ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے. یقیناً اللہ عز و جل، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی مخلوق، چونٹیاں اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں، سمندر کے اندر مچھلیاں، جنگل کے اندر درندے، چرندے اور پرندے،
یہ سارے کے سارے علم سیکھنے والوں کے لیے بھلائی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو انسان علم حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان علم سیکھے، اس کی اتنی فضیلت کہ اس کا ذکر اللہ بھی کر رہا ہے، آسمان کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، زمین و آسمان کی مخلوق بھی کر رہی ہے، چیونٹیاں بھی کر رہی ہیں، مچھلیاں بھی کر رہی ہیں، درندے بھی کر رہے ہیں، چرندے بھی کر رہے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں۔ ساری مخلوق اس طالب علم کے لیے دعاؤں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ گویا جو انسان اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو انسان علم دین کو سیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو اس کی خدمت کے اندر لگا دیا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور آپ جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو مسجد نبوی کے اندر 2 حلقے لگے ہوئے تھے۔ ایک حلقہ قرآن کریم کی تلاوت میں، دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں مشغول تھا۔ دوسرا حلقہ تعلیم و تعلم کے اندر مشغول تھا، دین کو سیکھنے سکھلانے کے اندر مشغول تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حلقہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے ان کو معاف کر دے، چاہے ان کو معاف نہ کرے، چاہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد کر دے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دوسرا حلقہ جو تعلیم و تعلم کے اندر مشغول ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے دنیا کے اندر معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ فرما کر پیغمبر علیہ السلام تعلیم و تعلم والے حلقے کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو اس سے بھی تعلیم و تعلم کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی نظر میں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ اور اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ کتنے علم دین کا حاصل کرنا کہ جس سے انسان حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، جتنے علم سے انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، جتنے علم سے انسان جائز اور ناجائز کی تمیز کر سکے، اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ایسے ہی فرض ہے جیسے 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائی ہیں۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے عابد پر ایسی فضیلت بخشی ہے، ایسی فضیلت بخشی ہے جیسے کہ چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی عالم کو عابد پر کیا ہے؟ فضیلت حاصل ہے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام صاحب کے ایک شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کی والدہ نے حضرت کو ایک دھوبی کے پاس بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جا کر کام سیکھو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس دھوبی کے پاس جانے لگے۔ دھوبی کے پاس جب جاتے تھے تو راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ پڑتی تھی۔ ایک دن دل میں پتہ نہیں کیا آیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی درسگاہ کے اندر شامل ہوئے۔
تو وہاں پر حدیث کا درس چل رہا تھا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس درس کے اندر شامل ہو گئے۔ والدہ کو پتہ چلا تو والدہ نے اس پر اعتراض کیا کہ تمہارے والد نہیں ہیں، گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے، اگر تم بھی کوئی ہنر نہیں سیکھو گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا واقعہ اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے ذکر کیا تو امام صاحب نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ میرے استاد مجھے ایسا ہنر سکھا رہے ہیں کہ جس ہنر کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے جا کر بہت زیادہ نفع ہوگا۔ امام ابو یوسف نے وہ الفاظ اپنی والدہ کے سامنے گھر پر آ کر نقل کر دیے کہ میرے استاد نے کہا ہے کہ میں تمہیں ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ جس ہنر سے آگے جا کر بہت نفع کی امید ہے۔ تو والدہ کو جو ہے وہ تشفی نہیں ہوئی، وہ امام صاحب کے درسگاہ میں آ گئی تو امام صاحب نے ان کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے بیٹے کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں، ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ اس ہنر کی وجہ سے آگے جانے کے بعد یہ پستے کا فالودہ کھایا کرے گا، پستے کا فالودہ کھایا کرے گا۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو یہ لگا کہ شاید حضرت میرے دل کی تسلی کے لیے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، تو حضرت کی والدہ نے کچھ نہیں کہا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے درس کے اندر شامل ہونے لگے۔ زمانے گزرنے کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ ہارون رشید کی خلافت میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات بنایا گیا، چیف جسٹس بنایا گیا۔ اسلام کے سب سے پہلے قاضی القضات چیف جسٹس کون ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جب چیف جسٹس بنایا گیا تو حضرت ایک مرتبہ دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں نے آپ کے لیے ایک بہت شاندار چیز بنوائی ہے، آپ وہ چیز کھائیں گے تو آپ کو پسند آئے گی۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کھانے کی چیز ہے اور وہ آپ کو روزانہ کھانے کو ملا کرے گی، آپ کو روزانہ کھانے کو ملا کرے گی۔ اتنی قیمتی چیز ہے کہ مجھے تو وہ چیز ہفتوں میں جا کر کھانے کو ملتی ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ روزانہ کھانے کو ملا کرے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک درباری آیا اور امام صاحب کے سامنے جو ہے اس نے ایک پیالے کے اندر کوئی چیز تھی، حضرت نے وہ چیز کھائی تو حضرت کو بڑی پسند آئی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو بڑی ذائقے دار ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ پستے کا فالودہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پستے کا فالودہ ہے جو آپ کو روزانہ کھانے کو ملا کرے گا، مجھے تو ہفتے کے اندر کم سے کم نصیب ہوتا ہے۔ تب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ، اپنے استاذ کے وہ الفاظ یاد آئے جو انہوں نے امام صاحب کی والدہ سے کہے تھے، کیا کہ میں تمہارے بیٹے کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں، ایسا ہنر سکھا رہا ہوں جس ہنر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پستے کا فالودہ کھلایا کرے گا، اس کو پستے کا فالودہ کھلایا کرے گا۔ تو علم کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے کیسے مقام عطا کیا کرتا ہے، علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کس طریقے سے دنیا کے اندر بلند کیا کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرہ آج کوئی نیا نہیں ہے، یہ نعرہ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام عرب کے معاشرے کے اندر لگا چکے تھے۔ یہ نعرہ پیغمبر علیہ السلام عرب کے معاشرے کے درمیان میں لوگوں سے کہہ چکے تھے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو تعلیم سے بہتر زیور نہیں دے سکتا۔ یہ حدیث شریف ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو تعلیم سے بہتر زیور نہیں دے سکتا۔
جس باپ نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی، جس باپ نے اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھایا، وہ بیٹی اس باپ کا دنیا کے اندر بھی بلند مقام کرے گی، آخرت کے اندر بھی اس کا سرفخر سے اونچا کرے گی۔ جس باپ نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم سکھائی ہو، جس باپ نے اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھلایا ہو، جس باپ نے اپنی بیٹی کو بڑوں کی عزت کرنا سکھلایا ہو، جس باپ نے اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دی ہو، یہ بیٹی اپنی سسرال میں جانے کے بعد اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے گی، اپنے سسر کو اپنے باپ سمجھے گی، اپنی نند کو اپنی بہن سمجھے گی، اپنے دیور کو اپنا بھائی سمجھے گی۔ یہ بیٹی اپنی سسرال میں جانے کے بعد اپنے گھر والوں کی ایسی خدمت کرے گی، ایسی خدمت کرے گی کہ سارے زمانے کے اندر اپنے باپ کا جو سر ہے وہ فخر سے اونچا کر دے گی۔ اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اپنی بیٹی کو تعلیم نہیں دی، ہم نے خدا نخواستہ اگر اپنی بیٹی کو علم دین نہیں سکھلایا، پھر وہ واقعات رونما ہوں گے، پھر وہ واقعات ظاہر ہوں گے کہ کہیں پر بدزبانی کی وجہ سے لڑکی کو طلاق ملی ہے، کہیں پر بدزبانی کی وجہ سے لڑکی کو جلا دیا گیا ہے، اور کہیں پر بدزبانی کی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ تو لہذا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو تعلیم سکھلائیں، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھلائیں۔ آپ ایک بات بتائیں، ہمارے درمیان میں اگر کوئی بچہ گالی بکتا ہے، کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو کیا وہ گالی کسی اسکول کے اندر سیکھ کر آیا؟ کیا وہ گالی کسی کالج کے اندر سیکھ کر آیا؟ کیا وہ گالی کسی مدرسے کے اندر، کسی مکتب کے اندر سیکھ کر آیا؟ وہ گالی اس نے اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کو جب بکتی ہوئی سنی ہے، تو وہی گالی اس بچے نے پھر باہر دوسرے پر جا کر نکالی۔ کیا پتہ چلا؟ اگر ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو دینی ماحول دیں گے تو ہمارے بچوں کے اندر بھی وہی دینی ماحول آئے گا، اور اگر ہم نے خدا نخواستہ گھر کے اندر بچوں کو غلط ماحول دیا، گالیوں والا ماحول دیا، جھوٹ بولنے والا ماحول دیا، بڑوں کی عزت نہ کرنے والا ماحول دیا، تو خدا کی قسم ہمارے بچے بھی پھر باہر جانے کے بعد دوسروں کو گالیاں بکیں گے اور بڑوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ لہذا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دین کا علم سکھلائے، ان کی تربیت پر دھیان دیں۔ سلطانہ ڈاکو کا نام کس نے نہیں سنا؟ کتنا بڑا ڈاکو تھا، کتنا بڑا چور تھا۔ اور یہ وہ کہانی ہے کہ جس کہانی کو ہم میں سے ہر ایک نے بچپن میں کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، کہ سلطانہ ڈاکو بچپن میں اپنے پڑوس کے گھر سے ایک چھوٹا سا انڈا چرا کر لے کر آیا، اور والدہ سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے پڑوس سے انڈا چرایا ہے، تو بجائے اس کی والدہ کہ اس پر نکیر کرتی، اس پر اعتراض کرتی، اس پر سختی کرتی، اس پر تنبیہ کرتی، اس کی والدہ نے اس سے یہ کہا کہ تجھے یہ انڈا چراتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے؟ انڈا چرانے پر سلطانہ ڈاکو کی والدہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دن بدن پھر اس کے چوری کے اندر اضافہ ہوتا ہے، دن بدن اس کی بری عادات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ سلطانہ ڈاکو کے نام سے مشہور ہوتا ہے، پھر ایک دن وہ ہوتا ہے کہ چوری کی وجہ سے اور ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا مل جاتی ہے۔ پھانسی کی سزا ملتے وقت اس سے جیلر نے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو سلطانہ ڈاکو کہتا ہے کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں بھی بڑی خوش ہوئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہیں خزانہ چھپا رکھا ہوگا، اس خزانے کے بارے میں مجھے بتائے گا، اس خزانے کا مجھے پتہ بتائے گا۔ ماں جو ہے جیل کے اندر آتی ہے اور سلطانہ ڈاکو کے قریب جاتی ہے، اور جب قریب جاتی ہے تو سلطانہ ڈاکو کہتا ہے کہ ذرا اپنا کان میرے قریب کرو، تمہارے کان میں مجھے کوئی بات کہنی ہے۔ تو ماں یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس خزانے کا پتہ
سلطانہ ڈاکو مجھے آہستہ سے بتانا چاہتا ہے، میرے کان میں بتانا چاہتا ہے، اور ماں جیسے ہی اپنا کان سلطانہ ڈاکو کے منہ کے قریب کرتی ہے، سلطانہ ڈاکو اپنی ماں کے کان کو پورا منہ میں بھر لیتا ہے اور اس کو کاٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں اس مقام پر جو پہنچا ہوں وہ تیری وجہ سے پہنچا ہوں۔ خدا کی قسم، جب میں نے پہلی مرتبہ انڈا چرایا تھا، اگر تو مجھے اس وقت تنبیہ کر دیتی، اگر تو اس وقت میرے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کر دیتی، اگر تو اس وقت میرے اوپر سختی کر دیتی، تو آج میں اس مقام پر نہیں پہنچتا۔ ایک بیٹے کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنانے میں بھی اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک بچے کو صابر کلیری بنانے میں بھی اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک بچے کو خواجہ نظام الدین اولیاء بنانے میں اس کی ماں کی تربیت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک بچے کو سلطانہ ڈاکو بنانے میں بھی اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ بچے گھر کے ماحول سے پلا کرتے ہیں، جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کے اخلاق ہوتے ہیں، وہی اخلاق بچے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر دین کا ماحول ہوتا ہے، بچے کے اندر دینداری کا ماحول ہوتا ہے، گھر کے اندر سچ بولنے کا ماحول ہوتا ہے، بچے کے اندر سچائی کے مزاج بن جاتا ہے، گھر کے اندر بڑوں کی عزت کرنے کا ماحول ہوتا ہے، بچے کے اندر بھی بڑوں کی عزت کرنے والی عادات آ جایا کرتی ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، جب اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بڑوں کی عزت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا اجر دیتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں کیا اجر دیتا ہے، ماں باپ کی عزت کرنے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، سچائی کو اختیار کرنے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، جھوٹ کو بولنے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا عذاب رکھا ہے، کیا سزا رکھی ہے۔ جب یہ گھر کے اندر ہم بچوں کو سکھائیں گے، ہمارے بچوں کے اندر بھی خدا کی قسم وہی ماحول آئے گا۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر دین کی تعلیم کو عام کرو، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو دینی ماحول دو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھلاؤ۔ آپ اپنے بچوں کو چاہے اسکول کے اندر پڑھاؤ، چاہے کالج کے اندر پڑھاؤ، چاہے یونیورسٹی کے اندر پڑھاؤ، لیکن اپنے بچے کی بنیاد میں سب سے پہلے دین کی تعلیم ڈالیں، اور دین کی تعلیم اپنے بچوں کی بنیادوں میں اتنی مضبوط ڈالیں کہ آگے جانے کے بعد ارتداد کی کوئی آندھی آپ کے بچوں کے دین کی بنیاد کو ہلا نہ سکے۔ اپنے بچوں کی توحید کو اتنا مضبوط کر دیں، اپنے بچوں کی دین کی توحید کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دیں کہ آگے جانے کے بعد بڑی سے بڑی ارتداد کی آندھی اور بڑی سے بڑی بے دینی کی آندھی آپ کے بچوں کے توحید کی بنیاد کو ہلا نہ سکے، آپ کے بچوں کی توحید پر کچھ بال بیکا نہ کر سکے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کی تعلیم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اس کے آگے جانے کے بعد جب دین کی تعلیم حاصل ہو جائے، پھر چاہے آپ ڈاکٹر بنیں، چاہے آپ انجینئر بنیں، چاہے آپ کچھ بھی بنیں، لیکن اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دے، بنیادی تعلیم کے اندر دین کی تربیت ضرور ہونی چاہیے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، لیکن ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، لیکن ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ چاہے ڈاکٹر بن جاؤ، چاہے انجینئر بن جاؤ، چاہے کچھ بھی بن جاؤ، لیکن تمہاری دینی تعلیم ایسی ہونی چاہیے، تمہاری دینی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ تم نہ اللہ کو بھولو، نہ اللہ اور نہ اپنی حقیقت کو بھولو، اور نہ پیغمبر علیہ السلام کی حقیقت کو بھولو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔